ویلکم ٹو نیوٹریکٹو. آپ سب کو ڈاکٹر عمران شاہ کا سلام. آج ہم بات کریں گے بینز کی اور بی وائٹمنس کی. بی وائٹمنس ہماری صحت کے لیے نہایت ضروری ہیں، انڈسپینسبل ہیں. ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے سیلز کو، ہمارے خلیوں کو انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے چاہیے. اس کے علاوہ سیلز جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں اس کے لیے ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا جینیاتی کوڈ ہے، جینیٹک کوڈ ہے، ہمارا ڈی این اے ہے، اس کی جو پڑھنے کی صلاحیت ہے سیلز کی، اس میں بھی بی وائٹمنس ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ طور پر چاہیے. اس کے علاوہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں، خون کے لال خلیے ہیں، ان کی جو فارمیشن ہے، ان کی پروڈکشن ہے، اس کے لیے بھی بی وائٹمنس ہمیں ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل کرنی چاہیے. ہماری برین کے لیے بی وائٹمنس بہت ضروری ہیں. ہمارے جو دماغ کی فنکشننگ ہے اس کے لیے بی وائٹمنس بہت ہی ضروری ہیں. بہت سارے ایسے کیمیکلز ہیں، ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو نروز، جو اعصاب کی جو آپس میں ایک کمیونیکیشن ہے اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اور وہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ بی وائٹمن کی موجودگی میں ہی جسم بنا سکتا ہے. تو بی وائٹمنس جو ہیں یہ واٹر سولوبل ہیں، یعنی یہ پانی میں حل ہو جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو بھی ہم بی وائٹمنس اپنی خوراک میں لیتے ہیں، جتنی تو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال ہو جاتی ہیں، اور باقی جو ہے وہ گردوں کے ذریعے پیشاب میں خارج ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ واٹر سولوبل ہیں. تو ہم ان کو سٹور نہیں کر سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ جو فوڈ کھائیں وہ بی وائٹمن سے پیک ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی پیکڈ ود بی وائٹمنس آن اے ڈیلی بیسس. دیٹ از واٹ آر فوڈ شوڈ بی کنٹیننگ ایوری ڈے. تو اب ہم زیادہ بی وائٹمنس کیسے حاصل کریں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو گوشت کا استعمال نہیں کرتے اور سبزیوں پر ریلائی کرتے ہیں یا فروٹس پر ریلائی کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں بینز، یعنی جو ہمارا لوبیا اور پھلیاں ہیں، وہ بہت ہی امپورٹنٹ سورس ہیں. ہول گرینز، سالم اناج جس میں گندم ہے، جو چکی سے پسا ہوا آٹا ہے، یا براؤن رائس ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. فروٹس اس میں بہت اچھا سورس ہیں، اور سبزیاں بھی بی وائٹمنس کا بہت اچھا سورس ہیں. اور سبزیوں میں خاص طور پر جو لیفی گرین ویجیٹیبلس ہیں، یعنی ہرے پتے والی سبزیاں، وہ اس کا بہت ہی اچھا سورسز ہیں. تو بی وائٹمن کی جو ایک اسمال سرونگ لیگیومز کی ہے، وہ آپ کا ایک آغاز کے طور پر بہت اچھا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایوری ڈے 1 سرونگ آف لیگیومز، یعنی پھلیوں کی ایک سرونگ اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں، تو بی وائٹمنس آپ کو بہت اچھی مقدار میں وہاں سے مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو بینز ہیں یہ پروٹینز کا بھی بہت شاندار سورس ہیں. تو آپ نہ صرف بی وائٹمنس حاصل کریں گے، آپ بینز کو استعمال کر کے پروٹینز کی انٹیک کو بھی اپنی ڈائٹ میں بہت اچھی طرح بڑھا سکتے ہیں. لیکن ایک جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان بینز پر اتنا ریلائی نہیں کرتے اپنی عام زندگی میں، حالانکہ یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی مختلف طریقوں سے بہت مفید اثرات چھوڑتے ہیں، بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. لیگیومز یعنی پھلیاں یا دالیں بھی اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں. یہ ایسا فوڈ گروپ ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے اچھی صحت کے لیے. ان میں پلانٹ بیسڈ پروٹین ہے. تو پلانٹ بیسڈ پروٹین جو ہے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے بنسبت جو گوشت ہم حاصل کرتے ہیں اور پروٹینز اس سے حاصل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو انہیلدی فیٹس ہیں گوشت کے ساتھ ایسوسیٹڈ، اور گوشت کا جو ریڈ میٹ کا پرٹیکولرلی جو کینسر کے ساتھ ایک رسک ہے، وہ ہم اوائڈ کر لیتے ہیں پلانٹ بیسڈ پروٹین حاصل کر کے. اس کے علاوہ ان پھلیوں میں، ان لوبیا میں یا دالوں میں جو فائبر کا کنٹینٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے پھر شوگر کا جو مرض ہے، ڈائبٹیز کا ہے مرض، اس میں بھی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. کولیسٹرول کے مسائل سے ہم بچا سکتے ہیں، بلڈ پریشر کے مسائل سے ہم اپنے آپ کو بینز کے استعمال سے بچا سکتے ہیں. ایک تحقیقی مقالہ جو پبلش ہوا تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ لیگیومز، خاص طور پہ اگر لینٹلز یا دالوں کو اگر آپ استعمال کریں، اور پرٹیکولرلی جو میڈیٹرینین ڈائٹ ہے جس میں فش کا بھی استعمال ہے، جس میں اولیو آئل کا بھی استعمال ہے، جس میں جو سبزیوں کا، فریش سبزیوں کا استعمال ہے، تو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اگر ہم ان بینز کو یا دالوں کو استعمال کریں تو یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس، جو شوگر کا مرض ہے کامنلی، اس میں خاص طور پہ جو اولڈر ایڈلٹس میں، جب عمر کے ساتھ اس کا رسک ڈائبٹیز کا بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس میں یہ بہتر ہے. اور خاص طور پہ ان میں جو
کارڈیوویسکولر آؤٹ کمز ہیں ان کو امپروو کرتا ہے، یعنی جو دل کے مسائل ہیں ان سے بچانے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ویٹ لاس اسٹریٹجیز کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بینز کے اوپر بہت سی ایسی تحقیق ہیں جو بتاتی ہیں کہ اگر بینز کا ایک مناسب استعمال کیا جائے تو جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا وزن مینٹین کرنا چاہتے ہیں ان میں یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو بینز کو آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کیجئے۔ کچھ لوگ بینز کو اس لیے شاید اپنی ڈائٹ میں شامل نہیں کرتے کہ یہ گیس پرابلم کر دیتی ہیں، پیٹ میں ہوا کا جو بننا ہے اس کو یہ بڑھا دیتی ہیں۔ تو اس صورت میں آپ مختلف ورائٹیز استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں کچھ ورائٹیز جو ہیں وہ پرابلمٹک ہوں گی، لیکن کچھ ورائٹیز وہ بہتر طور پر ٹالریٹ کر سکتے ہیں۔ دالیں لوبیا کے مقابلے میں نسبتاً کم گیس والا جو مسئلہ ہے وہ کرتی ہیں، تو آپ دالیں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوبیا اور پھلیاں استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ لینٹل سوپ بنا سکتے ہیں، دال کا سوپ بنا سکتے ہیں، آپ اس کا سیلڈ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لوبیا خاص طور پہ لال لوبیا یا سفید لوبیا اگر سیلڈ میں آپ ڈال کر کھائیں تو وہ بہت ہی نیوٹریشس ایک آپ کے لیے سنیک بن سکتا ہے۔ ہومس کا استعمال کرتے ہیں، ہومس بھی بہت اچھی چیز ہے، اس میں بینز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، گرین سیلڈ میں بینز ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پاستا کے شوقین ہیں تو آپ پاستا میں بھی سویا بینز کو استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ بینز کی ایک قسم ہے، اور بلیک بینز یا ریڈ بینز کو استعمال کر سکتے ہیں پاستا میں بھی۔ جو بین بیسڈ پاستا ہے وہ پروٹینز کا بہت اچھا سورس ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ڈائٹری فائبر بھی بہت زیادہ ہے اور وائٹمنز بھی اس میں بہت اچھی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو کہا آپ سیلڈز میں، سوپس میں استعمال کریں، آپ سنیکس کے طور پر ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ایون میلز۔ لال لوبیا جو ہمارے ریگولرلی ٹریڈیشنل ایک سالن بنتا ہے، اس سے میرا خیال ہے صحت مند اور ٹیسٹی چیز شاید ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اٹ از سچ اے گڈ میل ایز ویل۔ اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ بیلنس ڈائٹ رکھیں، ایک ویل راؤنڈڈ ڈائٹ اپنی رکھیں جس میں آپ کو وائٹامن بی بھی ملتی رہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی جو ایک ٹپیکل پلیٹ ہے اس میں جو اس کا 1/3 حصہ جو ہے اس میں آپ وہ سالم اناج سے بنی ہوئی چیزیں، ہول گرینز کو شامل کریں، لیگیومز کو شامل کریں، اور باقی جو 2/3 حصہ ہے اس میں فروٹس اور ویجیٹیبلز کو شامل کر لیں۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں ویجیٹیرینز کے لیے۔ ہاں، اگر آپ گوشت پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے جو ہیں 4 حصے کر سکتے ہیں، اور جو چوتھا حصہ ہے اس میں آپ ہیلدی جو میٹ ہے، جس میں فش ہے، جس میں پولٹری ہے، جس میں جو ریڈ میٹ فری ہو، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو باقی آپ پلیٹ کی کمپوزیشن کو اسی طرح سے رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہر میل پہ اس طرح کا کمپوزیشن بیلنس ڈائٹ کھائیں گے تو یقیناً آپ کو صحت پر بہت ہی واضح صحت مندانہ اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ وائٹامن B12 جو ہے یہ وائٹامن بی کمپلیکس کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ تھوڑی سی مختلف ہے اپنی جو اس کی سورسز کے حوالے سے۔ وائٹامن B12 مینلی جو ہے وہ اینیمل پروڈکٹس سے، یعنی جانوروں سے جو ہم ڈائٹ استعمال کر رہے ہیں اس میں شامل ہیں، جس میں فش ہے، جس میں میٹ ہے، انڈے ہیں، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی جو پروڈکٹس ہیں وہ ہیں، تو اس میں وائٹامن B12 زیادہ پائی جاتی ہے۔ وائٹامن B12 جو ہے وہ مشرومز میں بھی پائی جاتی ہے، اور سی ویڈ میں بھی، جاپان میں سی ویڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بھی وائٹامن B12 پائی جاتی ہے۔ لیکن عام طور پہ جو لوگ سبزیاں اور فروٹس استعمال کرتے ہیں اور گوشت پسند نہیں کرتے تو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ وہ وائٹامن B12 کو ایز اے سپلیمنٹ استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ وائٹامن B12 کی کمی ان لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے جنہوں نے پیٹ کی کوئی سرجری کروائی ہے، جس کو ہم بیریاٹرک سرجری کہتے ہیں۔ تو کیونکہ وائٹامن B12 کی جو جسم میں ایبزارپشن ہے اس میں ہمارے معدے کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، تو اگر معدے کی سرجری ہو تو اس میں بھی وائٹامن B12 کی کمی کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ڈائبٹیز کے لیے ایک ٹیبلٹ ہے میٹفارمن، جس کو ہم کامنلی گلوکوفیج کے نام سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو جو لوگ میٹفارمن یا میٹفارمن کے کچھ کمبینیشنز استعمال کرتے ہیں ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے لیے، ان میں بھی وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو معدے میں جلن کی جو تکلیف ہے وہ اینٹاسڈز کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر وہ اومیپرازول وغیرہ جو کیپسولز ہیں جو ایسڈ کی پروڈکشن کو کم کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تو لانگ ٹرم یوز آف اینٹاسڈز اور اومیپرازول وغیرہ جو ہیں ان سے
بھی وائٹمن B12 کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عمر رسیدہ افراد کے اندر بھی وائٹمن B12 کی جو کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم عمر میں بڑھتے ہیں ہمارے جو آنتے ہیں ان کی جو ایبلٹی ہے ان وائٹمنس کو ابزارب کرنے کی وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، خصوصاً وائٹمن B12 کی۔ تو اس کے جو سمپٹمز ہیں یعنی علامات جو وائٹمن B12 کی شروع میں ہمیں نظر آ سکتی ہیں کمی کی، وہ کچھ یہ ہیں کہ آپ ویکنس فیل کریں گے، آپ تھکاوٹ محسوس کریں گے، آپ چڑچڑا پن محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو برین کی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے، حافظے میں تھوڑی سی آپ کو کمزوری محسوس ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو پین بھی محسوس ہو سکتی ہے، نیوروپیتھک پین، یعنی آپ کو جسم کے کچھ حصوں میں ایک عجیب سی ڈل سی پین بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ تو وائٹمن B12 کے اوپر میں نے خصوصاً آپ کو بتایا کہ کیا کیا رسک فیکٹرز ہیں اس کی ڈیفیشنسی کے، اور اس کے سپلیمنٹس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں ان صورتوں میں۔ لیکن سپلیمنٹس کے حوالے سے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کو کوشن کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے، ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اور وائٹمنس کی بات جو میں کر رہا ہوں تو آپ ان کی بہت زیادہ اوور ڈوز سپلیمنٹس کی نہ کیجیے، چاہے وہ بی وائٹمنس ہوں، آلدو دے آر واٹر سولوبل، لیکن ہائی ڈوزز میں یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور ان نقصانات میں شامل ہے ایک تو یہ اوور اسٹیمولیشن کا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اینزائٹی، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک پریشان محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ ان وائٹمنس کی اوور ڈوز لیں۔ آج ہم نے بات کی ہے اپنی ڈائٹ میں بینز کو شامل کرنے کی، کیونکہ بینز وائٹمن B جو کمپلیکس ہے اس کا بہت ہی اچھا سورس ہیں اور ہماری صحت پر بہت ہی اچھے اثرات چھوڑتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب ٹو آور چینل نیوٹریکٹیو بائی ڈاکٹر عمران شاہ۔